الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس مبارک مجلس کا ایک فرد بنایا. آج اتوار ہے، پتہ نہیں لوگ سب آرام کی غرض سے اور ہفتے بھر کی تھکاوٹ نکالنے کے لیے طبیعت آرام ہی چاہتی ہے اور آرام ہی کر رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی آپ نے اللہ کے لیے اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے وقت نکالا ہے. آپ اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر، آپ اپنے نفس کو مشقت، یہ جہاد جو معنی میں یہی جہاد ہے کہ نفس چاہتا کچھ اور ہے، اور پھر ہم اس کو یہ کریں کہ نہیں میں اپنے دین کا پابند بناؤں، اور پھر جہاد کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ درجہ ہے ہی، لیکن ہوتا یہاں سے ہے جہاد. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے خاطر اپنے نفس کو دباتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں، پھر اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر میری برکتیں ان کے ساتھ ہیں، میں ان کو ہزار طرح سے نوازتا ہوں. وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے. ابھی جنت کا ذکر چل رہا تھا، اور جنت کی پہلی جو ڈش وغیرہ کا ذکر چل رہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے. قرآن میں جتنا بھی فوز کہا گیا ہے، کامیابی، فوز عظیم ہو، فوز مبین ہو، کہا کہ بس جنت کا حصول، جہنم سے بچ گیا، اور کیا ہے، جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت حاصل ہو گیا، کہ اصل وہی کامیابی ہے. ورنہ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا اللہ نے کہا ہے، اب سب جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے. متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے. کیا اس کا مطلب ہے متاع الغرور کا؟ چھوڑنے والا مطلب اس کی ایک مثال کے ذریعے علماء کرام نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. متاع الغرور یہ ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، ابھی 2 مہینے کا 3 مہینے کا بچہ بھوک سے رو رہا ہے، اس کا دودھ تیار نہیں ہے، کسی بھی شکل میں تیار نہیں ہے دودھ. تو اب اس کی نگاہ بھٹکانے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ جھنجھنا لا رہے ہیں، آسمان پہ دکھا رہے ہیں، چڑی دکھا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں. آج کے زمانے میں موبائل دکھا رہے ہیں. اب اصل میں کیا ہے؟ بچے کی ضرورت ہے غذا، بچے کی ضرورت ہے غذا. اب ہمارے پاس غذا تیار نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، جھنجھنا ہلا کر اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی دھوکہ ہے کہ اس دنیا کے پیچھے انسان بہت محنت کرتا ہے، اس دنیا کو کمانے کے خاطر اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے خاص ماں باپ سے بھی کبھی منہ روٹ لیتا ہے، اور پھر حلال حرام کی تمیز کرے بغیر سب کما لیتا ہے. لیکن آخر میں یہ جو سب کچھ دشمنیاں مول لیا اور اللہ کی جو نافرمانی پہ نافرمانی کیا، یہ مال تو اس کو آئے گا نہیں ساتھ میں، لیکن یہ جو نافرمانی کیا اس کے گناہ، اس کے سزا اس کو بھگتنا ہے. یہ دھوکہ ہے، اس لحاظ سے اس کو دھوکے میں کہا گیا ہے. اللہ ہم سب کو اس دنیا کی بے وقتی سے ہم کو اس کو سمجھائے بھی، اور آخرت کی محبت ہمارے دل میں ڈالتے ہیں. ہمارے بیٹھنا قبول فرمائے. شیخ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، عام پبلک نہیں ہیں. نہیں، یہ اللہ یہ توفیق دینا کہ اتوار کے دن ایسے جمع ہو، یہ ہو، جن لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، جن لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، اللہ ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے. ایک خاص قسم کے لوگ ہیں آپ لوگ. اللہ ہم سب کو اپنی توفیق سے نوازے. یہ جو دین ہے، حقیقی دین، یہ اللہ کی رضامندی والا دین، اس دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اللہ ہم کو دے، اور اللہ ہم سے کچھ کام لے. یہ دین ہے، دین اسلام کے خصائص ہیں. میں آج کے اس زمانے میں کچھ بولوں گا. اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی، خاص طور سے ہندوستان میں رہتے ہوئے. آج اب تک تو ہم خاندانی مسلمان تھے، ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، جمعہ حاضر ہو رہے ہیں، چل رہا تھا. لیکن ابھی جس طریقے سے ہم کو ہمارے ذہنیوں میں وثنیت، بت پرستی ٹھوسی جا رہی ہے. ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے، ہم جانے یا نہ جانے ہمارے بچوں کو سورج کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو سورج کے سامنے ہاتھ جوڑنا سکھایا جا رہا ہے. چھوٹے بچوں کو چھوڑے، اب ہم کو بھی پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں جو چیز ہوئی ہندوستان میں،
جس چیز کی افتتاح تھی کہ کیا تھی اس وقت کتنا مسلمانوں کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، آپ بھی خوشی بناؤ، آپ بھی یہ چلاؤ، آپ بھی وہ کرو۔ اب یہ ایمان، جس ایمان کی وجہ سے جنت ملے گی، یہ ایمان جو اصل ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے، یہ توحید جو اصل ہے اللہ کے پاس کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں، یہ توحید اصل نعمت تھی، اس کو چھینا جا رہا ہے۔ یہ توحید اصل نعمت تھی، ہمارا ایمان ہی ہے نا جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان اللہ کی توحید، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اب اس ایمان پہ ہمارے پاس ڈاکے پڑ رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی تھوڑے پڑ رہے ہیں اور ابھی آگے پتہ نہیں کیسے پڑھنے والے ہیں، کتنا زبردستی ہم کو کھینچا جائے گا۔ اور اس میں ہمارے انجان مسلمان بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، جس کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو آپ نہیں آ رہے تو وہ آ رہا ہے، آپ نہیں آ رہے تو وہ آ رہا ہے۔ تو اس حال میں اب ہم کو یہ ایمان کی جو نعمت ہے، جو اسلام کی جو نعمت ہے، اگر یہ چھوٹ گئی تو خلاص ہم ہمیشہ کی جہنمی ہیں۔ اگر یہ دولت چھوٹ گئی، اس دولت میں ذرا شک ہو گیا کہ اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے تو ہمیشہ کی جہنم۔ آپ کو رسول کی حدیث یاد ہوگی کہ جس میں رسول نے کہا تھا کہ کیا ہے، طعم ذاق الایمان، یا رسول کی حدیث ہے کہ جب تک کسی انسان کے اندر تین صفتیں نہیں پیدا ہوں گی، وہ ایمان کی چاشنی نہیں پا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوگا، اس کا نام عبداللہ، عبدالرحیم، عبدالسلام، علام سب کچھ ہے، لیکن ایمان کی چاشنی اگر آپ کو پانا ہے تو آپ کا ایمان اس لیول کا ہونا ہے کہ آپ کے پاس سب سے عظیم اللہ اس کے رسول ہو، نہ مال، نہ ماں باپ، نہ بیوی بچے، نہ کچھ نہیں، میرے پاس اللہ اس کے رسول کا حکم سب سے آگے ہے۔ آپ کی وہ ایمان کا وہ لیول ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ اور دوسرا ہے کہ آپ کی محبت دوسرے لوگوں کے ساتھ صرف اللہ کے خاطر، ایک انسان کو آپ چاہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کے کاموں میں رہتا ہے، یہ چونکہ اللہ کا بندہ، مجھے اس وجہ سے محبت ہے، نہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، نہ اس کے مال کی وجہ سے، نہ یہ کہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ کسی شخص کو اگر اس وجہ سے چاہنے لگ جائیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس زمین میں اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، محبت کا معیار اللہ کی محبت آپ کا ہو جائے تو آپ کا ایمان، وہ ایمان آپ کا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایمان کی چاشنی، جو چاشنی صحابہ کرام محسوس کرتے تھے، جو تابعین محسوس کرتے تھے کہ راتوں بھر کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کا نام آتا تھا کام جاتے تھے، اللہ کی محبت میں پورا دن بھر اللہ کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ایمان کی چاشنی ہوگی، یہ دو صفت ہے۔ تیسری صفت رسول نے فرمایا کہ ایمان کی چاشنی اس وقت تک کسی آدمی کو لذیذ نہیں ہوگی، حاصل نہیں ہوگی کہ جب تک وہ اسلام سے پھر جانے کو ایسے ہی سمجھے جیسے آگ میں جلا۔ یعنی جیسے اگر مجھے سوچ رہے کہ نعوذ باللہ مجھے کوئی آدمی آگ میں جلا جائے گا، میرا ہاتھ آگ میں جل جائے گا، جتنا مجھے ناگوار ہے، جتنا مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے، اتنا ہی ڈر ہمارا ہو کہ کبھی اللہ نہ کرے یہ ایمان چھوٹے، اللہ نہ کرے کہ میں نعوذ باللہ ایمان میرے ہاتھ سے چھوٹے، ایمان کی دولت جائے، یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ کیونکہ آدمی جس چیز کو چاہتا ہے اس کے بارے میں ڈر محسوس کرتا ہے۔ مال محبوب ہے تو میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ مال میرے سے خالی نہ ہو، مال میرے سے ضائع نہ ہو۔ ایک اہم چیز میرے پاس ہے تو اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں، سنبھال کے رکھ کر کے مجھے ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ چھوٹ نہ جائے۔ ماں باپ ہم خدمت کر رہے ہیں، موجود ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی خدمت کر کے اپنی دل کی پیاس کو بجھا رہے ہیں، لیکن ایک ڈر بھی رہتا ہے کہ بس ایسا نہ ہو کہ ماں باپ جلدی چلے جائیں۔ اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کا سایہ ہم پر دیر قائم رکھ، بہت دیر تک، بہت اچھی حالت میں رکھ کر۔ ایک ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کا سایہ جلدی اٹھ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو میں ایسے دعا کرتے ہیں، تو یہ ایمان کی آپ سے محبت ہے، اپنے ایمان کو اس لیول پہ لیا ہے کہ میں آگ پہ جانا، مجھے آگ میں کود جانا مجھے پسند ہے، جلا جانا مجھے پسند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ایمان نہ چھوٹے۔ یہ آج حالات ہم پر ہو رہے ہیں، ایسے حالات لائے جا رہے ہیں۔ اس حالات میں ہم کو یہ اسلام، یہ کتنا بہترین ہے، یہ کتنا شامل ہے، یہ کتنا کامل ہے، یہ کیسا وقت کے ساتھ چلتا ہے، اس میں کیسی کیسی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، اس میں کتنا اچھا سسٹم رکھا ہے، اس کو ہم سمجھیں تاکہ اسلام کی محبت ہمارے دل میں اور پیدا ہو۔ یہ جو اللہ کا قانون ہے، اور قانون سے بڑھ کر جو اللہ کا دین ہے، اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے ہم خود کیا ہے، باشعور بنے اسلام کے تعلق سے،
ایک ہوتا ہے نام کے مسلمان، ایک ہوتا ہے شعوری لحاظ سے، ایک شعوری لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اعلیٰ بینہ برہان کے لحاظ سے ہمیں کہ نہیں یہی سچا دین، اس کے علاوہ سب باطل ہے، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اسلام کی سب سے پہلی خصوصیت ہے الربانیہ، اسلام کی سب سے پہلی خصوصیت ہے الربانیہ، کہ رب کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ قانون دوسرے جتنے قانون ہیں یا تو پہلے اللہ کے قانون تھے یا بدلے جا چکے ہیں، یا یہ کہ لوگوں نے بنایا یا تو کمیٹی نے بنایا، کسی انسان نے بنایا، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے جو فی الوقت دنیا میں ایک ہی قانون ہے، ایک ہی طرز طریقہ یا اس سے بڑھ کر عبادت کا طریقہ، عقیدہ جو صرف اللہ کی طرف سے آیا۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت کہ یہ اس کو انسانوں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ وہ علیم، وہ خبیر، وہ حکیم، وہ رحمان، جو رحمان ہے، جو صرف رحم کا فیصلہ دے سکتا ہے، وہ علیم ہے جس کو پوری چیزوں کا جس کا علم ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، وہ حکیم جس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اتنے بڑے اللہ کا یہ قانون ہے، اتنے بڑے اللہ کا، اتنے بڑے علیم کا، اتنے بڑے خبیر کا، اتنے بڑے رحیم کا یہ بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ انسان ہے، آج ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قاعدے قوانین وغیرہ کے ہم پابند بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے نجات دلائے، یا پھر اللہ ہمیں اس کے دین کو، اس دین کی اہمیت کو سمجھنے اور اس دین کی جو رحمتیں ہیں اس کو ہم کو نوازیں۔ اس کی سب سے بڑی مقصد ربانیہ، اللہ کی طرف سے۔ اس کے بالمقابل انسانوں کا دین ہے۔ انسان کتنا جان سکتا ہے، کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی ریسرچ کر لے۔ چلے قانون بنانے کے لیے لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا، 25 سال 30 سال، کیا ان کا پورا علم کامل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسان کو تھوڑا سا علم دیا ہے، تھوڑا سا علم دیا ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے یہ جو قانون لایا ہے یہ بڑے ریسرچ کے بعد، بڑی کمیٹیاں بنا کر اور بڑے اس کے بعد لایا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ اللہ کا علم آپ کا علم دونوں برابر ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ جس کو کائنات کی ذرے کی خبر ہے، جس کو پتے کی خبر ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس حال میں کیا حکم دینا چاہیے، خوشی کے حال میں انسان کے لیے کیا بہتر ہے، غم کے حالت میں انسان کے لیے کیا بہتر ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو اس حکیم، خبیر، علیم، رحیم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور فی الوقت پوری کائنات میں صرف اسلام ایک دین ہے جو مستند اللہ کا دین، باقی سارے دین محرف ہیں، یا تو پہلے تھے آسمانی یا بدلے جا چکے ہیں، یا کہ لوگوں خود انسانوں نے بنایا۔ اور انسان چاہے کتنے لوگ دعویٰ پیش کریں کہ میں یہ کمیٹی اور وہ ملک، اللہ نے کہا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لوگوں تم کو میں نے بس تھوڑا سا علم دیا ہے، فخر اس علم پہ زیادہ مت ناچو، اس علم پہ زیادہ فخر مت کرو۔ پتہ نہیں اور بھی بہت سمجھنا ہے، لیکن اللہ نے جتنا سمجھانا تھا وہ اتنا ہی سمجھایا ہے۔ اس علم کی بنیاد پر ہم کیا ایسے قوانین بنا کے کیا اللہ کے قانون کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اور اس اصل میں صرف قانون نہیں بولنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ قانون کا لفظ دوسرے لوگ بہت اس کو کیش کرتے ہیں۔ اصل جو ہمارا جو ہے اللہ کا یہ جو اسلام ہے، یہ شریعت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، شریعت بھی ہے، پھر قانون بھی ہے۔ لیکن وہ عادتیں کیا ہو گئی ہیں، اس طرح کے جملوں میں صرف قانون بولتے ہیں۔ اسلام صرف قانون نہیں ہے، اسلام صرف لاہ عمل نہیں ہے، بلکہ اسلام سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ کہ اپنے رب کے بارے میں جانو، اس اللہ کی معرفت حاصل کرو، جس کو نیند نہیں، جس کو اونگ نہیں، جس کو پیاس نہیں، جو الحی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو ہمیشہ زندہ رہے۔ باقی جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یا پھر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ ساری آیتیں آپ کو معلوم ہے، یاد ہے۔ دیکھیے آج یہ جو ابھی چل رہا ہے مسئلہ چل رہا ہے، جو 22 جنوری کے بعد سے جو مسئلہ شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے شروع ہوا ہے، اگر امت مسلمہ امت دعوت ہوتی نا، اگر امت مسلمہ اگر حقیقت امت دعوت ہوتی، ہم اپنے رب کو اگر پہچانے ہوتے، تو یہ بہت اچھا موقع تھا اللہ کا صحیح تعارف کرانے کا، اللہ کے تعارف کرانے کا، کہ جو الحی ہے، جو ہر قیوم ہے، جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، جی، جو لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، جی، جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، جو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے۔ اس آیتوں کے تناظر میں آج ہم یہ جو پیاسی انسانیت ہے، جو اپنے رب کے بارے میں، جو اپنے معبود کے بارے میں
गुमराह हो चुकी है, शैतान ने उनको बहका दिया है, प्यासी है, सही रब को ना पाने की बिना पे वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। हम अगर हम हकीकत में सच्चे दाई होते, उम्मत बहसीत उम्मत, हमारा कोई चैनल होता कि हमारा कोई अखबार होता, इसमें हम पेश करते, ये बहुत अच्छा मौका था। अगर हम एक बहसीत उम्मत जिंदा होते, दावत हमारा अगर हम उसका शेवा बनाए होते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने रब की अजमत को अपने दिल में बसाया होता और अपनी जुबानों को आदी किया होता कि लोगों के सामने अल्लाह का सही मायने में तारुफ पेश करें, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ खुद सूरतुल इखलास में पेश किया। वो अहद है, वो अहद है, उसके जैसा कोई है ही नहीं है कि तुम किसी को मिसाल देते कि उसकी कोई सूरत बना लो। वो अहद है, उसकी जैसे कोई चीज है ही नहीं कि तुम अपने तरफ से एक नक्शा बना लो कि उसका कि वो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं, वो अहद है। अगर दो सिंपल हो गए तो फिर वो अहद नहीं हुआ, वो ऐसा है कि उसको कोई देखा ही नहीं है, वो अपनी जात में, अपनी सिफात में, अपनी हर चीज में अकेला है, तुम उसको गेस कर ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। अल्लाह कह रहा है कि मेरे जैसे कोई है ही नहीं। मतलब जो अल्लाह की जात है वो तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपने अस्मा में भी, अपने नामों में भी ऐसा है कि वो नाम हो सकता है कि तुम्हारे पास भी होंगे, लेकिन वो अपने नामों में अपना अकेला है, उसकी सिफात में वो अपनी जात में अकेला है, तुम उसको समझ ही नहीं सकते, गेस नहीं कर सकते, तुमने कैसे उसको तशबीह दी। बहरहाल ये दावती मिजाज ना होने की वजह से आप कितने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, पूरी उम्मत कहाँ बैठी हुई जी। खुद हमको लोगों को अपने अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं। सही लोग अगर मौका भी मिलता है, ये तो हम दावत से इतना दूर है कि अगर चलिए ट्रेन में बैठे हैं, 3-4 लोग साथ में बैठे हैं, एक अच्छे लोग हैं, नहीं लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं है जी, हकीकत में इलाहियात पे बात चलती है तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन हम समझते नाता है कि हम अपने अल्लाह के बारे में नहीं बोल सकते, एक सही तारुफ नहीं पेश कर सकते, यहाँ हमारी गलती है। तो बहरहाल असल बात ये थी कि हमने ये रब्बानिया है, ये क्या अल्लाह की तरफ से आया है, और इसमें अल्लाह ने सब कुछ अपने बारे में, कायनात के बारे में सब कुछ बताया, और अल्लाह ही सबसे बेहतर बदला सकता है, अल्लाह ही सबसे बेहतर बदला सकता है, सबसे अच्छा बदला सकता है, क्योंकि वो हर चीज में कामिल, उसमें किसी तरह का ऐब नहीं है। जब उसने बताया तो बेहतरीन लिहाज से बताया है, ये वो दीन है जो अल्लाह की तरफ से आया है। मैंने दलाइल दिया, इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। अगर अल्लाह के पास किसी तरह का कोई अमल करके कबूल करवाना है तो इस्लाम के तरीके पर अमल करना पड़ेगा, वरना एक दूसरे मजहब की किसी तरह की बड़ी से बड़ी इबादत कर लो, इसी सूरज में 5-6 घंटे बैठ के भी कुछ कर लो, इसी जंगल में जाके क्या सर के बल 2-3 घंटे क्या पूरा दिन खड़े रहो, कबूल नहीं। कबूल अल्लाह के पास कब होगा? जब इस दीन के मुताबिक अमल, जब इस दीन के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने जो शरीयत भेजी उसके मुताबिक अमल करेंगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ये चीज आपको मालूम है। फिर इस्लाम की दूसरी खुसूसियत है शमूल, ये शामिल। इस्लाम इंसान की जिंदगी में जो जो मरहला आता है, जिस जिस तरह की कैफियत आती है, उसके दिमाग पर, उसके जिस्म पर जिस तरह के सारे मराहिल गुजरते हैं, हर चीज में हर तरफ रहनुमाई करता है। एक साले मुआशरे के लिए मतलूब सारे अहकाम बेहतरीन अंदाज में पेश कर दिए। खुशी के मौके पे क्या होना है, गमी के मौके पे क्या करना है, मालदारी की हालत चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आसूदा हाल है, अल्लाह ने सब कुछ नवाज के रखा है, उस वक्त किस तरह के आप शुक्र का क्या जज्बा होना चाहिए। कभी गरीबी अगर आ जाती है, हालात एक जैसे से नहीं रहते हैं, कभी मुश्किल हालात चल रहे हैं, तंग हालात चल रहे हैं, उस वक्त सब्र का किस तरह से पैमाना होना चाहिए, कैसे बैलेंस करना है शुक्र और सब्र में, उस वक्त अल्लाह पर क्या एतमाद होना चाहिए, अल्लाह से क्या उम्मीद करनी चाहिए, किस तरह की चीजें होती हैं। अब एक सवाल करेंगे, क्या इस तरह की चीजें दूसरे मज़ाहिब में नहीं है? नहीं है, हरगिज नहीं। बस एक तरीका बदलाया गया है या एक चीज हो रही है, लेकिन एक इस मुसीबत पे आप सब्र करेंगे तो आपको अजर मिलेगा। अल्लाह जिनको ज्यादा चाहता है उनको ज्यादा आजमाता है। ये दुनिया तो फानी होनी वाली, इसलिए फानी दुनिया में अल्लाह ताला चाहता है कि ये बंदा चूंकि अजीज है, चूंकि मुझको महबूब रखता है, इसको यहाँ थोड़ी तकलीफ दे दो कि कल आखिरत में अच्छा रहे। ये जज्बा फिर किसी और के पास नहीं है। सामने पूरा अंधेरा है, सामने पूरा अंधेरा है, बड़ी मुसीबत आके पड़ी है, कैसे कोई मखरज होगा, कुछ नहीं होता है, लेकिन एक वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह का ये जो नूर का पैगाम है, उस अंधेरी हालत में
یہ جو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر عقیدہ، اللہ پر بھروسہ کر لے گا کہ اللہ مجھ کو اس خطرناک مرحلے سے نکالے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، بھروسہ کر کے تو دیکھو، یہ نور یہ روشنی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہی اللہ کا بھروسہ ہے کہ وہ الحمدللہ ہمارے پاس خودکشی وغیرہ کے حالات بہت کم ہیں، کچھ بھی حالات ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ نہیں کہ اللہ ہے، اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اللہ کہیں نہ کہیں سے ذریعہ نکالے گا، کیونکہ اللہ کی بڑی طاقت پر مسلمان چاہے عقیدے کے لحاظ سے عمل یا اس کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی بڑی طاقت پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ لیکن یہی غم کی حالت میں دوسرے حضرات پہ دیکھیے کس طرح سے کیسے کیسے اقدامات کر لیتے ہیں۔ انسان کی ساری دنیاوی اخروی ضرورتوں جیسے عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت، طرز زندگی، معیشت ہو یعنی اقتصاد، سیاست ہو، سب گوشوں کو محیط ہے۔ اللہ نے صرف مسجد کے احکام نہیں دیے، تجارت کی بھی احکام دی، تجارت کے احکام کے ساتھ پورے گھر کا سسٹم، خاندانی نظام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ یعنی اسلام عقیدہ بھی بتلاتا ہے، عبادات بھی بتلاتا ہے، معاملات، تجارت وغیرہ کی ساری چیزیں بتلاتا ہے، طرز زندگی، گھر کی کیا زندگی ہو، دوستوں کے ساتھ کیا زندگی ہو، ماں باپ کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ کیا زندگی ہو، ساری چیزوں کی تعلیمات ثواب و اجر کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری جگہ موجود تعلیمات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو یہ اجر ملے گا، اس کام پہ آپ کو اتنا اجر ہے، یہ کام اللہ کو اتنا زیادہ خوش کرنے والا، ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ جو انسان کو ان تعلیمات پر ابھارے، ان تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ بس اس میں چیزیں کر لے تو کر لے، نہیں کر لے تو اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کا معاشرہ، ایک صالح معاشرہ اچھا کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ترغیب و ترہیب کے ساتھ اس ساری چیزوں کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ جی، اسلام کا عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے جس میں انسانیت کا احترام ہے، جو دل اور روح دونوں کے لیے قابل قبول اور موضوع۔ کچھ عقیدے ہیں جس کے دل نہیں مانتا، لوگ عمل کر رہے ہیں، جیسے ابھی وہی 22 تاریخ کی آپ مثال لیجئے، کتنا اختلاف، خود اس میں کتنا اختلاف، یہ ایک چیز میں مطمئن نہیں ہے، بلکہ جبکہ ہمارا عقیدہ ثابت، ہمارا عقیدہ ثابت، ہم اپنے معبود کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہے، ہرگز کنفیوژن نہیں ہے، ہرگز چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کے دل میں بھی اپنے اللہ کے بارے میں کنفیوژ نہیں رہتا، لیکن ان کے دل میں ان کے بیانات آپ خود سنیے، ان کے بڑے بڑے لوگ، ان کے خود بڑے بڑے سوامی کتنا اختلاف کرے اس مسئلے میں، کچھ وہ کہہ رہا ہے تو کچھ یہ کہہ رہا ہے، کچھ یہ کہہ رہا ہے تو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جی، جبکہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، جو دل اور روح دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ایسا نہیں کہ روح اس کو، دل کو قبول کر رہا ہے تو روح ہماری سے آسودہ نہیں ہے۔ جب دل اور روح دونوں ملتے ہیں تو پھر جیسے ہماری عبادتوں میں لذت ہوتی ہے تو یہ تب حاصل ہوتا ہے۔ سجدے میں ہم 3-4 منٹ سجدہ رکھ کر جب سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اس میں دعا پہ لگتے ہیں تو ہماری دل اور روح دونوں لگتی ہے، جبکہ دوسری جگہ دل جھکا رہتا ہے لیکن ان کی روح آسودہ نہیں رہتی، اس لیے وہ بڑی سے بڑی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات موجود ہے کہ وہ ان کی روح پیسی کی پیسی رہتی ہے۔ جیسے کہ خاص طور سے اکثر جو عیسائی لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں، آپ ان کی انٹرویوز پڑھیے، وہ کہتے ہیں میں بچپن سے چرچ جا رہی ہوں، میں بچپن سے چرچ جا رہا تھا، ہمارا خاندان مذہبی تھا، میرے والدین مجھ کو پابندی سے لے کے جاتے تھے، عبادت کر رہے تھے، لیکن کچھ سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن جب اس عقیدے پہ آ کے اللہ کی عظمت کو سمجھے اور پھر یہ جو تصویر کا ٹرینٹی کا یہ جو کچھ تھا اس سے پاک ہو کر اللہ کو اس کی شان کے مطابق احد کر دیا، اب دل کے ساتھ روح کو سکون مل رہا ہے، یہاں پہ ایک عجیب لذت محسوس ہو رہی ہے۔ جی ہاں، دوسرے لوگ عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کو عبادت کرنا ہی کر رہا ہے، چاہے حق سچے معبود کرے چاہے باطل کی معبود کرے، انسان کی فطرت میں عبادت ہے۔ اب جب اس کو سچے معبود کی خبر نہیں ہوتی ہے تو باطل کی معبود میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کو کیا، اس کی جو روح کی سکون، اس کو روح کی جو تسکین مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے۔ کب ملتی ہے؟ جب اسلامی عقیدہ، صحیح شفاف عقیدہ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں آ کے مان لیتا ہے تو پھر وہاں پر ایک اس کو سکون مل جاتا ہے۔ فرشتوں پر ہمارا عقیدہ ہے، دوسروں لوگوں کا بھی عقیدہ ہے، لیکن وہ فرشتوں کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی ذات میں شریک کر کے کہ نہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں، پھر اللہ نے ان کے ہاتھ میں وہ دے رکھا ہے تو ان سے مانگنا چاہیے، ان سے مانگنا چاہیے، لیکن چونکہ فرشتوں کے بارے میں عقیدے میں بھٹک گئے تو پھر ان کی روح جو صحیح عقیدہ مانگتی ہے ان کی روح پیسی ہے، ان کو سکون جو دل کا قرار حاصل ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے عبادت کرتے ہوئے بھی آسودہ نہیں ہے،
عبادت کرتے ہوئے بھی اپنے آپ میں ایک فری یا ایک سکون محسوس نہیں کرتے ہیں، جبکہ ایک دو وقت کی نماز ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا سکون دے دیتا ہے، کتنا دل کا قرار دے دیتا ہے، اور نہ روح کتنا آرام محسوس کرتی ہے۔ سارے احکامات پڑھ کے جائیے، سارے احکامات آپ پڑھتے چلے جائیے، کہیں کسی عقیدے میں خلل نہیں دے سکتے کہ اس عقیدے میں انسانیت کی تذلیل ہے، یا پھر یہ کہ یہ عقیدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال کا ضیاع ہے، ایسا کچھ نہیں بتلا سکتے۔ نہیں ہے، اسلام میں عقیدہ جتنے بھی احکام جتنے بھی حکم دیا ہے وہ سب بہترین سے بہترین ہے، بلکہ مال کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، روح کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، ایسے سب ہمارے احکامات ہیں۔ ایسے احکامات کچھ نہیں ہے کہ جس میں ان ساری چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال، حج عمرے میں مرد کو تو کہا کہ مرد سر کے سارے بال نکال دے، لیکن عورت کے لیے چونکہ اس کے لیے وہ زینت کا مسئلہ تھا، اس کو نہ یہ سر کا بال نہیں کٹنا ہے، بس ایک بال، ایک انگل، بس خلاص۔ ہر طرح کا حکم، صرف ایک چیز میں نہیں، آپ اس کے دیکھتے چلے جائیے۔ اسلام انسان کے دل سے بلی، کوے، بھگو، ناخن، الٹے پڑے ہوئے چپل کا خوف و ڈر نکال کر سارے کا سارا معاملہ اللہ پر، اس کی قدرت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام انسان کو بہت عظیم بناتا ہے، ساری مخلوقات کا ڈر نکال کر صرف اللہ سے جڑتا ہے، انسان کو عظیم بناتا ہے، اپنے ہی جیسی مخلوق کے سامنے جھکنے کی ذلت سے بچا لیتا ہے۔ جب سچا دل میں عقیدہ بیٹھ جاتے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کسی کے سامنے اس کی چاپلوسی کروں گا، نہ اس کے سامنے کسی دوسرے کی غیبت کروں گا، نہ اس کے سامنے کسی کے لگا کر اس کو آگے کر کے اس کو پیچھے کرے، کچھ نہیں کروں گا۔ جب میرا عقیدہ اللہ پر موجود ہے کہ وہی رازق ہے، میں کسی انسان سے ڈروں گا بھی نہیں کہ وہ مجھ کو بھگا دیا تو کیا ہوگا، وہ مجھ کو نکال دیا تو کیا ہوگا، یہاں سے اس کمپنی نے مجھ کو نکال دیا تو کیا ہوگا، بلکہ ایک مضبوط عقیدہ پر قائم رہوں کہ جہاں بھی رہوں اس کی ذمہ داری اس کی ہے، وہ رزاق ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق پہنچائے گا کیسے بھی، بس نکلنا میرا کام ہے، وہ رزق اس کو پہنچائے گا۔ زیادہ پریشان نہیں ہو، زیادہ پریشان کہ بہت بڑا قدم اٹھا لے کے رونے دھونے لگے کہ نہیں، اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی مچھلیوں کو، ویل مچھلی پتہ نہیں اس کا ایک وقت کھانا 80 ٹن ہے، اس کو پہنچاتا ہے، جو پتھروں کے درمیان موجود کیڑے ہیں ان تک بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے، اس تک بھی پہنچائے گا۔ اس کا عقیدہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ انسان کو عظیم بناتا ہے، اپنے ہی جیسی مخلوق کے سامنے جھکنے کی ذلت سے بچا لیتا ہے، بلکہ انسان کو اتنی ہمت و طاقت دیتا ہے کہ وہ رستم جیسے بادشاہ اور سپہ سالار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ مشہور واقعہ حضرت ربیع بن عامر کا۔ حضرت ربیع بن عامر پتلے سے دبلے سے بدو قسم کے صحابی، جب جنگ چل رہی تھی ان کو بات چیت ہوئی کہ ان کو رستم سے بات کریں۔ رستم اپنا نام سنے ہیں، طاقت کا ایک علم، طاقت کا ایک سمبول، وہ رستم مطلب بادشاہ، بہت بڑا طاقتور، بہت بڑا سپہ سالار، طاقت کے لیے نام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے پیش ہونا پڑا بات چیت کے لیے۔ صحابی گئے اپنا گھوڑا لے کر، اس کے کارپیٹ پہ نیزہ مارتے جا رہے ہیں، ذرہ وہ ڈر نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ ہے کہ میرے موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، رستم نہیں ہے۔ جو لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ رستم چیر دے گا، پھاڑ دے گا، اگر ذرہ سے ڈرو گے تو وہ ڈریں گے، لیکن ان کے پاس سوچ رہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا رستم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کیونکہ رستم کس کا بندہ ہے؟ رستم پر کس کی چلتی ہے؟ رستم اللہ کے بغیر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں کہ جس کے دربار میں لوگ پلکے مارتے بھی نہیں تھے، سر جھکائے کھڑے رہتے تھے، پوری دنیا اس کے نام سے ڈرتی تھی۔ یہ گئے ہیں اپنا جو چھوٹا موٹا گھوڑا تھا آخر تک لے کے گئے، وہ پتہ نہیں کہاں چھوڑنا تھا، کہ نہیں جہاں تک جانا ہے وہاں تک جاؤں گا، سیدھا اس کے دربار تک بالکل قریب تک گئے، اور پھر اپنے اسے باندھا اور نیزہ لے کے اس کا جو بہترین کارپیٹ تھا اس پہ اپنا نیزہ مارتے چلے گئے۔ جا کے پھر ایک ایسے ہمت اور جرأت اور جاؤ مردی سے بات کی کہ اس سامنے والا ڈر گیا۔ اور پھر دوسری روایت وغیرہ بھی آتی ہیں کہ یہ سب کس کا نمونہ تھا، یہ ان کے اندر ہمت کس وجہ سے آئی تھی؟ اس اسلامی عقیدے کی وجہ سے۔ اس اسلامی عقیدے میں جو سچا ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ جب تک نہیں چاہے گا وہ نہ میرا کھانا بند کر سکتا، نہ میری رزق بند کر سکتا، نہ میری جان لے سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ثابت قدم رہے۔ اور یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، صحابہ میں عقیدہ زیادہ مضبوط تھا تو اتنے بڑے شاندار ہوئے،
صحابہ میں یہ عقیدہ بہت زیادہ مضبوط تھا. انہوں نے اپنے آپ کو کلی طور سے اللہ کے حوالے کر دیا تھا. حنیفہ مسلمہ، حنیفہ مسلمہ، سارے کے سارے یکسو ہو کر وہ اللہ کے پورے ہو گئے تھے. تب پھر وہ کرشمہ ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ پھر ہماری ایک فطری خوف، فطری ڈر، فطری محبت، وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے، جو اسلام، جو بار بار آپ قرآن پڑھتے جائیں، ان اللہ علیم، ان اللہ کان علیما خبیرا، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ سب چیزیں کیا بتلاتی ہیں ہم کو؟ کہ سارے کے سارے معاملے اللہ کے پاس سپرد کر دو، سارے کے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دو. پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی آتی ہے، پھر تم کتنے آرام کے ساتھ زندگی گزارو گے. اسلام بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کی، نفس کی بہترین تربیت کرتا ہے. جیسے دوسروں پر خرچ کرنے پر ابھارنا، بخیلی سے بچاتا ہے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت. ابھی شیخ آپ کو بتا رہے تھے صلہ رحمی کے تعلق سے. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ جاتے ہی جو سب سے پہلی بات کہی، جو حضرت عبداللہ بن سلام نے جو روایت جو شیخ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول سے سب سے پہلی بات کیا سنی، اگر شیخ اجازت دیں تو ایک چیز جو میں نے جانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا جو رسول کا خطاب تھا، یہ پہلا جمعہ تھا. یہ جو رسول کی حدیث ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام. مطلب کہ رسول اللہ مسجد قباء سے نکلے مدینہ جا رہے تھے. اس وقت مسجد قباء وغیرہ دوسرا ایریا تھا، تقریباً 3 کلومیٹر کا ایریا. اس وقت وہ الگ علاقہ شمار کیا جاتا تھا، اور جہاں فی الوقت مسجد نبی ہے وہ الگ علاقہ شمار کیا جاتا. 3 کلومیٹر سے 3.5 کلومیٹر کا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں سب سے پہلے جب ہجرت کر کے آئے تو قباء پہ نازل ہوئے، وہاں پہ مسجد بنائی. کتنے دن رکے اس میں اختلاف ہے. اور پھر اب وہاں سے نکلے مدینہ جانے کے لیے. تو رسول کے ساتھ کچھ صحابہ تھے. آپ وسلم وہاں سے نکل کر صرف شاید آدھا کلومیٹر یا آدھے سے 1 کلومیٹر کے قریب آئے تو وہاں پر ایک قبیلہ بستا تھا جہاں پہ فی الوقت مسجد جمعہ ہے. مسجد قباء ہے، مسجد نبی ہے. آج اس کے درمیان میں ایک مسجد جمعہ پڑتی ہے. وہاں سے نکلے، وہاں پہ ایک قبیلہ تھا، وہاں پہ کچھ ہی لوگ رہتے تھے. وہاں پہ جیسے رسول پہنچے تو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اب مدنی زندگی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اب یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز یہیں پہ قائم کیجیے. تو جتنے لوگ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت، انہیں کو لے کے رسول نے پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی، پہلا جمعہ کا خطبہ دیا. اس جمعہ کا، اس مدینے کا، مدنی زندگی کا، مدنی معاشرت کا وہ سب سے پہلا خطبہ تھا. اور اسی چیز پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس اسلام کی جیسے سمجھیے، اسلام کی بنیاد ڈالی تھی کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. یہ ہے اسلام جو نفس کو ابھارتا ہے. یہ بخیلی کرنے سے ڈراتا نہیں ہے کہ کل کے لیے جمع کر کے رکھو. شیطان جب ڈراتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ آج خرچ کرو، اللہ تم پہ کل خرچ کرے گا. آج جتنا خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا، اللہ تم کو دیکھ لے گا. آج مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اسلام سکھاتا ہے جو انسان کو عظیم بناتا ہے. جی، چھوٹوں پر شفقت، غیبت، چغلخوری، حسد، جلن، نفرت سے بچنے کا حکم دیا. سورہ حجرات آپ پڑھتے جائیے، کتنا ان سب چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے ایک کتنا صالح معاشرہ کیا ہے. جو جرائم معاشرے کے لیے ناصور ہوتے ہیں، جس سے عوام کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، ان جرائم پر سخت سے سخت سزائیں مقرر کی. جان کی حفاظت کے لیے ناحق قتل پر قصاصاً قتل کا حکم دیا. کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. مال کو چوروں اور ڈاکوؤں منمانی سے بچانے کے لیے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ایک دوسرے کی عزت سے لوگ نہ کھیلیں. بہتان تراشی پر 80 کروڑوں کی سزا مقرر کی. تو چنانچہ بغیر واضح دلیل کے کسی پر کسی الزام کے بارے میں کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ. آپ سب دائی حضرات ہیں، میں سے گزرتا جاؤں گا انشاءاللہ. اب غور کرتے جائیے، قتل کے بارے میں، چوری کے بارے میں، بہتان لگانے کے بارے میں، نسب نامہ اور خاندان کی پہچان باقی رکھنے، اور عورتوں کی عزت نفس کو انسانی بھیڑیوں سے جان کی حفاظت کی خاطر زنا پر سنگریزی جیسے خطرناک سزا مقرر کی. جی، انسانی معاشرے کی صلاح و بہتری کے لیے عقل کی حفاظت ضروری ہے. انسانی معاشرے کے صلاح و بہتری کے لیے عقل کی حفاظت ضروری ہے. عقل کے زائل ہونے پر، ہوش کھونے پر انسان دوسروں کے لیے مضر بن جاتا ہے. اس لیے اسلام نے شراب نوشی، نشہ اور اشیاء کے استعمال کو حرام قرار دیا اور حد مقرر کی. حضرات، یہ جو چیزیں میں نے بل کیا، جان کی حفاظت، مال کے تعلق سے، عزت، لوگوں کی جو عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، بہتان تراشی وغیرہ کے تعلق سے، اور یہ زنا وغیرہ کے تعلق سے کہ جس میں اصل عورت کی حفاظت مقصود ہے. اور دوسرا انسانی معاشرے عقل کی حفاظت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے احکامات اسلام میں دیے ہیں دوسرے مذاہب میں بھی تو دوسرے مذاہب بھی اس میں قانون ہیں. لیکن جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں
یہ بتانا ہے کہ اسلام ان چیزوں پر جس طرح کی حد مقرر کیا ہے، اس حد کے مقرر کرنے ہی سے انسان ان گناہوں سے بچ سکتا ہے. ورنہ کہ آج کل کے جتنا سسٹم یہ ہے، جتنا پولیس کے پاس جو سسٹم ان چیزوں پہ سزا دینے کا، اس میں ایسا ہے کہ انسان نہ ان گناہوں سے بچتا ہے بلکہ اور کرتا چلا جاتا ہے. وہ چیز واضح ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جو میں نقطہ بولنا چاہ رہا ہوں واضح ہوئی ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی کسی دوسرے ملک میں بھی قتل کے پر کچھ سزائیں مقرر ہیں، لیکن قاتل کو لوگ جو سزا دیتے ہیں اس میں نہ قاتل سزا سے بچتا ہے بلکہ بعد میں چھوٹنے کے بعد پھر قتل اور قتل کرتا رہتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل وہ ہے جو اسلام میں ہوتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي. چوری کی یہاں پہ جو سزائیں پوری دنیا میں انسانوں نے بنائی ہیں، اس میں چور اور ماہر چور بن کے نکلتا ہے. اس میں چور اور ماہر زمان میں چھوٹ گیا، اور 5 سال کی سزا پا کے چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، لیکن چوری سے باز نہیں آتا ہے. کب باز آئے گا وہ؟ اسلام کے جب اس پہ چلے گا کہ جب پتا چلے کہ یہ کیا ہے، یہ پیدائشی چور ہے، یہ چوری اس کی عادت ہے، یہ ضرورت کے لیے چوری نہیں کرتا ہے بلکہ لوگوں کو مال ہڑپ کرنا اس کی عادت ہے. اس وقت یہ قانون نافذ کر کے دیکھیے پھر معاشرے میں دوسرے چور کیسا پیدا ہوتے ہیں. زنا کے پتہ نہیں کتنے اور ریپ وغیرہ کے قانون بنائے گئے ہیں، لیکن لوگ چھوڑ دیتے ہیں. انسان کے بنائے ہوئے قانون میں عورتوں کے ساتھ، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے چھوٹتے ہیں اور چھوٹ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے ابھی ہندوستان میں جو آپ نے خبر پڑھی ہوگی، 11 لوگ ایسے ہی چھوڑ دیے گئے. انسانی قانون میں خلل ہوگا، لچک ہوگی، کمی ہوگی، لیکن اگر یہ اللہ کا قانون نافذ کر دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ ریپ کے بڑھتے ہوئے حادثات کو اگر روکنا ہو تو اسلام کا جو حکم ہے، یہ سنگریزی کا جو رجم کا جو حکم ہے اس کو نافذ کر کے دیکھو. ایسے بھیڑیوں کو سب کی پبلک کے سامنے، جیسا انہوں نے کسی کی عزت کے ساتھ مزہ لیا ہے، ایسا پتھروں کا ان کو مزہ دے دے کر سب کے سامنے ان کو جب مارو تو تب روکیں گے. مجھے بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ یہ اصل احکام ہے جو کامل ہے. یہ اللہ کی طرف، اللہ ہے کامل، اللہ ہے حکیم، اللہ ہے علیم، اللہ کے خبیر کی طرف سے آئے ہیں. انہی احکامات پر چل کر آج دنیا رحمت کی سائے تلے آ سکتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے. جتنا ان کو زیادہ اپنا ہوگا آپ رحمت سے اتنا زیادہ قریب آتے جاؤ. چاہے اپنے نفس میں اپنائے، اپنے گھر والوں پہ آزمائے، اپنی تجارت میں اس کو لاگو کرے، اپنے تعلقات میں اس کو لاگو کرے. رسول اکرم ان کی تعلیمات، رسول کی ذات رحمت تھی، اب رسول کی تعلیمات رحمت ہے. یہ رحمت سراپر رحمت ہے. اس میں ذرہ برو انسان پر ظلم نہیں ہے، یہ ذرہ برو انسان کے لیے مشقت نہیں ہے. یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے، اس میں سکون ہے. لگے گا کہ کیسے پابندی کریں، لگے گا کہ کیسے صبح شام کا اذکار کریں، لگے گا کہ کیسے مسجد میں آ کے بیٹھیں، لیکن آپ بیٹھیے، آپ کی روح پیاسی ہے، آپ بیٹھیے، آپ اپنی زبان کو روکیے رسول کے حکم کے مطابق. اس میں آپ کی بھلائی ہے. رسول سراپر رحمت ہے. تو اس طرح کی رحمت کی چیز ہوتی ہے. حضرات، ابھی یہ مسئلہ چل رہا تھا، ابھی ہم نے کیا بنایا؟ یوم جمہوریہ بنایا. آج یہ بنا رہے. لیکن یاد رکھیے، ٹھیک ہے ہم یہاں پر ہیں، ہم بھارتی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم اپنے ملک کا قانون پاس و لحاظ رکھیں گے، لیکن بحیثیت مسلمان، ہم بحیثیت مسلمان کس قانون کو ماننا ہے؟ کس کی طرف ہمیں امید رہنا ہے؟ اللہ نے جو بھیجا، اللہ نے جو بھیجا، جو اللہ کا بنایا ہوا، جو اللہ کا بنایا ہوا. الحمدللہ ہم یہاں پر آزاد ہیں، الحمدللہ. اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ہم الحمدللہ اللہ کے شریعت پر چلنے کے ہم آزاد ہیں. تو ہمارا یہ جو چیز ہے اللہ کا جو بھیجا ہوا وہ چیز ہے، ہم جہاں تک عمل کر سکتے ہیں، جہاں تک اس کو اپنا سکتے ہیں، ہماری اس کو اپنانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. اسلام کی خصوصیت وسطیت، یعنی اسلام صرف دنیا کی طرف ڈھکیلتا نہیں ہے بلکہ دین کا بھی پاس و لحاظ رکھتا ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنا دوسروں کا دیکھیے، اپنا بھی دیکھیے. اسلام صرف جسم کے اوپر زور نہیں دیتا ہے بلکہ عقل پر بھی زور دیتا ہے. دونوں چیزیں ملا کے رکھا ہے. وسطیت ہے، درمیان، نہ ادھر اسلام نہ ایک طرف کی بات کرتا ہے نہ ایک طرف کی بات کرتا ہے. دو دین اور دنیا کے لحاظ سے ہو، کہ عقل اور روح کے لحاظ سے ہو، یا ایک بدن اور جسم کے لحاظ سے، یا پھر کسی بھی لحاظ سے آپ سوچیں، کسی بھی لحاظ سے سوچیں، سب درمیان کا راستہ ہے. افراد و تفرید اسلام کی کسی حکم میں نہیں. اسلام کی خصوصیت محفوظ ہے کہ یہ آج تک محفوظ ہے،
یہ آج تک اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل 1400 سال ہو گئے۔ اب اگر جا کے کسی دوسرے مذہب میں جا کر دیکھنا چاہیں کہ ان کی اصل کتابیں جو ان کے علماء کی تشریح کے بغیر جو اصل کتابیں جو نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوں، یا یہ کہ جو الگ بنائے تھے وہ کہاں پر ہیں، کچھ نہیں ملے، بلکہ وہ جس زمانے میں بنائے گئے تھے وہ زبانیں بدلی جا چکی ہیں، لیکن اسلام 1400 سال سے اب تک محفوظ ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہتے، سارے دوسرے لوگ سب باتیں کہتے ہیں کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو جا کر، ٹھیک ہے مجھے ان کی بات یا عالم کی بات نہیں سمجھنا ہے، میں جا کے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں اصل اس کے بارے میں کیا ہے، کس زبان میں نازل ہوا تھا، اس زبان جس زبان میں نازل ہوا تھا 1450 سال پہلے والی زبان، اس زبان میں وہی الفاظ اب تک موجود ہیں، پھر وہاں سے دیکھ لے گا کہ یہ جو عالم بول رہے ہیں صحیح ہے نہیں ہے، کمپیئر کر سکتا ہے، لیکن دوسری جگہ سے نہیں ہے۔ دوسری جگہ آپ کو وہ بات ماننا جو ان کے عالم کریں، کیونکہ اصل چیز محفوظ نہیں ہے۔ انجیل کی زبان میں نازل کی زبان ہی موجود نہیں ہے، ابھی جو موجود ہے اس زبان کا ترجمہ یا ٹرانسلیٹ یا اس کا مفہوم اس میں کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ لیکن قرآن جس لفظ میں نازل ہوا تھا، جس لفظ پہ نازل ہوا تھا، جس ترتیب سے نازل ہوا تھا وہ اب تک موجود ہے، ہم وہاں کے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے جب قرآن کو زندہ رکھا تو اس زبان کو بھی زندہ رکھا، ورنہ دنیا میں ایسا ہے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 200 سال 300 سال زبان باقی رہی تو بھی اس کی اصل باتیں چینج ہو جاتی ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، لیکن عربی بدلی ہے نہیں بدلی، اللہ نے نہیں بدلنے دے گا، اللہ نے حفاظت کر کے رکھا ہے، چونکہ قیامت تک رہنا ہے، جو چیز اسی طرح سے محفوظ ہے۔ رسول اکرم ان کے احادیث، ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی باتوں کی حفاظت کرنے کے لیے جتنی کوشش کی ہے کہیں اور کسی قوم میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر، اللہ نے ہم کو ایسا پیارا دیا جو بالکل ایک تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، جو بالکل محفوظ ہے، جس میں زندگی کے سارے مراحل کے بارے میں رہنمائی ہے، انسان بڑا ہو بوڑھا کے کیا حکام ہے، جوانی کے کیا حکام ہے، بچے کے کیا حکام ہے، خوشی کے، غمی کے، مرنے کے، جینے کے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے تک ہی تھا وہیں پر وہ ختم ہوگا، اس زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، نہیں، اتنا عظیم ہے، یہ اپنے اندر اتنا گہرا ہے کہ زمانے میں کیسی بھی تبدیلی آتی جائے یہ گہرا اتنا ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے احکامات دیتا جائے گا، ہر زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے کیا احکام ہے، اصل چینج کیے بغیر، اصل میں تبدیل آئے بغیر، اس زمانے کے لحاظ سے، جیسے کورونا آ گیا تھا، اس وقت بہت ساری زندگی کے بہت سارے معاملات بدلے جا چکے تھے، لیکن ہر حکم میں اسلام سے تعلیمات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگ دلائل لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے؟ لے رہے تھے۔ اسلام میں اس اپنے اندر اتنا عظیم ہے، وہ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ حالات جیسے بھی آتے جائیں اس کے لحاظ سے اس میں کیا بہتر رہنمائی ہے اسلام کرتا جائے گا، اس طرح کے دلائل اس میں ملتے جائیں گے۔ یہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے، کسی قوم، کسی ایک معاشرے یا کسی خاص تہذیب کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ اسلام میں پناہ لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مغرب وغیرہ میں اسلام کس تیزی سے پھیل رہا ہے، اتنا بہترین، اتنی خوشخبریاں آتی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے شاید اپنی پوری زندگی شہوانیت میں ہر طرح کے جتنے گناہ کے کام ہو سکتے ہیں سب انہوں نے کر لیے، لیکن جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہی عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو تشکیل ہوتا ہے۔ غزہ کے حالات جو بھی چل رہے ہوں، اب پتہ نہیں اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلطی تھی کیا نہیں تھی، ان کا نکلنا اسلام کے حکم کے مطابق تھا نہیں تھا، لیکن ان کے ثبات قدمیوں کو دیکھ کر کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام، بلکہ کئی لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہم کو چاہیے کہ جو پریشانی کے اس عالم میں انسان کو اتنا زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اسلام کی خوبیاں اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا سچا بندہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمیشہ مرتے دم تک ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھے، ہماری آزمائش اسلام میں نہ ہو، ہمارے عقیدے پہ نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔